اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. اب دیکھیں لڑ مسلمان بھی رہے ہیں, لڑتے کافر بھی ہیں, کام ایک ہی جیسا ہے لیکن نیت کے فرق سے ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت نمبر 76 میں سمجھائی کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, ایک طرف تو مسلمان ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, والذین کفروا اور دوسری طرف کافر ہیں, یقاتلون وہ بھی لڑتے ہیں, فی سبیل الطاغوت وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. طاغوت شیطان کو کہتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو اللہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں تم لڑو شیطان سے بھی, اولیاء الشیطان اور شیطان کے ساتھیوں سے بھی, شیطان کے دوستوں سے بھی. ان کید الشیطان کان ضعیفا, دکھنے میں کتنے بھی طاقتور لگ رہے ہوں لیکن اصل میں کمزور ہیں شیطان. ان کید الشیطان, بے شک شیطان کا مکر و فریب, کان ضعیفا بہت کمزور ہے. اس آیت مبارکہ سے صرف ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایک ہی کام کرتے ہیں لیکن اس کے اندر نیت کے فرق کی وجہ سے نا اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تلوار لے کے مسلمان بھی نکلا ہے, تلوار لے کر کے کافر بھی نکلا ہے. دیکھنے میں بظاہراً دونوں کا کام, دونوں کا عمل, دونوں کا فعل ایک جیسا ہے لیکن نیت دونوں کی مختلف ہے. مسلمان تلوار لے کے نکلا ہے اس لیے کہ اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے, اور جو اللہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر کے, بتوں کی پوجا کر کے, ان کو یا تو مسلمان کرنا ہے یا پھر ان کا اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. کافر کس لیے نکلا ہے؟ کافر نکلا ہے مال و دولت کی ہوس میں اور ظلم کرنے کی نیت سے, اور اپنے بد عقیدہ جو نظام اس کا بنا ہوا ہے اس کو رائج کرنے کے لیے کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں, بتوں کی پوجا کرتے تو ہم ٹھیک ہیں, بالکل یہ بت ہی تو اصل چیز ہے اور یہی نظام ہونا چاہیے, یہ کوئی نیا دن لے کر آ گئے, ان کا یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی کہ نیت کے فرق کی وجہ سے ایک جیسے عمل کا رزلٹ کیا ہوگا, مختلف ہو گیا. مسلمانوں کے لیے کیا رزلٹ نکلا کہ اگر اس جدوجہد میں مارے جائیں گے تو شہید ہوں گے, اور اگر جیت جائیں گے, غالب آ جائیں گے تو غازی ہوں گے. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجر عظیم ملے گا. اور کافر اگر اس کشمکش میں, اس لڑائی میں مارا جائے گا تو کیا ہوگا, واصل جہنم ہوگا, کیونکہ اس کا مقصد ہی غلط ہے. تو مقصد کے فرق کی وجہ سے جو ہے رزلٹ کا فرق ہو جاتا ہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. زندگی میں بہت سے انسان کام کرتا ہے, اس میں اپنی نیت کو اچھا رکھے. نیت کے اچھے ہونے سے بڑا فرق پڑتا ہے اور رزلٹ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے چینج ہو جاتے ہیں. آگے اللہ پاک فرماتا ہے الم تر الی الذین قیل لهم, اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, یعنی کہ دیکھا, قیل لهم جب ان سے کہا گیا, کفوا ایدیکم اپنے ہاتھ روکے رکھو, یعنی ابھی جہاد کی ضرورت نہیں ہے, لڑنے کی, کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تم میں اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو
اور دیگر جو فرائض دین کے، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، وہ چیزیں اپنی قائم رکھو. ابھی جہاد کا تمہیں حکم یا آرڈر نہیں ہے. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد، قتال جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا جب ان پر فرض کیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا، یخشون الناس، وہ اس لڑنے جھگڑنے قتل و قتال سے ڈرنے لگا، کخشیۃ اللہ، اس طرح سے ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی بڑھ کر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے کہ ہم لوگوں سے لڑیں کیسے، ان سے قتل و قتال اور لڑائی کریں کیسے، وہ تو ہمیں مار دیں گے. اذا فریق منہم، ایک فریق ان میں سے ایسا، جب جہاد کی آیات نازل ہوئیں، اللہ نے حکم دیا کہ اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے آگے بڑھو، تو مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو گھبرا گیا اور اس طرح ڈرنے لگا جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تو وہ گروہ کون سا تھا؟ بعض مفسرین کرام نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ وہ منافق تھے، بعض نے کہا ہے کہ نہیں وہ نو مسلم تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ان کی ابھی اتنی تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ ان کے عقائد اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے، اس لیے شاید وہ گھبرا گئے. اور انہوں نے گھبراہٹ میں کیا کہا؟ وقالو، اور کہا ان لوگوں نے، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبتا، کیوں فرض کیا آپ نے، علینا، ہم پر، القتال، جہاد، کیوں ہم پر آپ نے جہاد فرض کر دیا، لولا اخرتنا، اگر آپ ہمارے لیے اس کو تھوڑا اور مؤخر کر دیتے، الی اجل قریب، تھوڑا اور آگے بڑھا دیتے اس حکم کو، ابھی ہم پر جہاد فرض نہ کرتے، ابھی ہمیں بس نمازیں ہی پڑھنے دیتے اور زکوٰۃ اور یہ روزے بس ان چیزوں میں ہی رکھتے، مزید ابھی تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاد کی فرضیت پر اس گروہ نے، مسلمانوں کے اس گروہ نے، وہ منافق بھی ہو سکتے ہیں، وہ نو مسلم مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، جو کبار صحابہ کرام تھے، جو نبی پاک علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ جو کہ مکہ میں قبول اسلام کر رہے تھے، جنہوں نے مکہ میں ان تکلیفوں میں، ان آزمائشوں کے دوران نبی پاک علیہ السلام کے سچا ہونے کو مانا تھا اور آپ کا ساتھ دیا تھا اور تکلیفیں اٹھائی تھیں، برداشت کی تھی، وہ لوگ نہیں ہیں یہ، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، ان کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. جو 13 سال تک مصیبتیں برداشت کر کے اسلام کو نہیں چھوڑے اور نہیں گھبرائے، تو وہ کیا اب اگر جہاد کی آیت آ جائے گی تو کیا وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں. جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ ہے، جن کی پوری ایک ہسٹری ہے، یہ ان کے بارے میں نہیں ہے. یہ یا تو مدینہ منورہ میں جو لوگ نئے مسلمان ہوئے وہ ہو سکتے ہیں، یا جو مدینہ میں منافقوں کا ایک گروہ بظاہر مسلمان بن کر مسلمانوں میں شامل ہو گیا تھا، وہ ہو سکتے ہیں. انہوں نے اس طرح کی بات کی اور وہ گھبرا گئے. تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، کل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، اپنے ان ماننے والوں کو سمجھائیں یہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے آخرت اس کے لیے بہترین چیز. ولا تظلمون فتیلا، دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو جواب سے بھی تھوڑا سا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک نے جواب جو دیا وہ مطلب غصے والا نہیں دیا، جواب بڑا محبت والا دیا، بڑے پیارے انداز سے سمجھایا گیا کہ اے حبیب آپ کے ماننے والے ہیں لیکن ابھی نئے نئے ہیں، شاید ان کو سمجھ نہیں ہے، ان سے آپ کہیں کہ متاع دنیا قلیل، سمجھائیں ان کو کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والوں کے لیے بہت بہتر جگہ ہے. تو چھوٹی سی زندگی کے لیے آخرت کو نہ قربان کریں، بلکہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخرت کے لیے زندگی کو قربان کریں اور جہاد کے لیے لبیک کہتے ہوئے شامل ہو جائیں. ولا تظلمون فتیلا، اور جو کوئی اس طرح سے کرے گا یا غلط کرے گا یا اچھا کرے گا تو کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. جو اچھا کرے گا اس کو اچھا صلہ ملے گا، جو برا کرے گا اس کو برا صلہ ملے گا. ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں گویا دونوں باتوں کا ذکر فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمانوں پر زکوٰۃ یعنی جہاد فرض نہیں تھا اور ان کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا تھا. کیونکہ دیکھیں نا، یہ تو آپ سمجھدار آدمی ہیں کہ جو لوگ 13 سال مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھا کر آئے، پھر ان کو وہاں سے مجبوری میں نکلنا پڑا، اپنی ساری جائیدادیں، زمینیں، ہر چیز وہیں چھوڑ آئے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے ساتھ ظلم ہوا، نبی پاک کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے. جب وہ مدینہ میں آ گئے، مدینہ میں ایک مساوات کا نظام قائم ہو گیا، ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی، تھوڑا سا سنبھل گئے. یعنی غزوہ بدر سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا نا، 1 سال 1.5 سال کا عرصہ تو ہے. 1.5 سال میں جو مسلمان سنبھل گئے تو ان کے دل میں کیا یہ نہیں آیا ہوگا
کہ یار جن لوگوں نے ہمیں تنگ کیا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، یا جنہوں نے ہماری جائیدادوں پر ہماری چیزوں پہ قبضہ کر لیا اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، یا جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں پھنسے ہوئے ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں سے نکالے، تو وہ تو بالکل اپنے دلوں میں ان کی تمنائیں ہوں گی کہ ہم جائیں اور جا کر کے ان کا مقابلہ کر کے اور ان کو نکال کے لائیں. اور بڑے بڑے نڈر صحابہ کرام اس میں موجود ہیں جو اپنی جان سے کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن کیوں رکے ہوئے تھے؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا کفوا ایدیکم، کہ ہم نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز روزہ ان چیزوں پر ابھی قائم رہو. نماز کا وہی فرض 10 نبوی میں، یعنی کہ اعلان نبوت کے 10 سال بعد جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو نماز فرض ہوئی. 3 سال اور چوتھے سال پھر ہجرت ہوئی، 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، 3 سال مکہ کے نماز پڑھتے رہے اور مدینہ میں پہلے سال. اور زکوٰۃ جو ہے وہ بعد میں فرض ہوئی ہے. جب مسلمانوں کے پاس مال نہیں تھا اس ٹائم کوئی زکوٰۃ فرض نہیں تھی، جب مسلمانوں میں کوئی خوشحالی آئی اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. روزے جو ہیں وہ 2 ہجری میں فرض ہوئے رمضان کے مہینے میں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک نے ایک دم سے مسلمانوں کو اوپر ایک برڈن یا بوجھ نہیں ڈال دیا کہ تم میں کچھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی نفری نہیں ہے، کوئی تمہارا مین پاور نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، بس کود پڑو جہاد میں. ایسا نہیں. جب نہیں تھی پاور اللہ نے فرمایا کہ رکے رہو، اپنے آپ کو پہلے تیار کرو. جب پاور آ گئی اور آزما لیے گئے، غزوہ بدر میں آزمائے گئے، غزوہ احد میں آزمائے گئے، غزوہ خندق میں آزمائے گئے. جب آزمائش پوری ہو گئی مسلمان ہر طرح سے ریڈی ہو گئے، پھر حکم دیا کہ اب ان کے اوپر چڑھ دوڑو. پھر غزوہ خیبر ہم نے دیکھا کیسے جا کر پتہ کیا، یہودیوں کو نیست و نابود کیا. فتح مکہ ہم نے دیکھی، غزوہ تبوک دیکھا. تو یہ سارے واقعات بعد میں ہوئے، پہلے اللہ نے حکم نہیں دیا. تو یہی بات اللہ نے بیان کی کہ پہلے ہم نے ہی ان کو روکے رکھا تھا اور بعد میں ہم ہی ان کو حکم دے رہے ہیں. لیکن جب بعد میں ہم نے حکم دیا، روکنے والے بھی ہم تھے اور حکم دینے والے بھی ہمیں. روکا جب تھا تب تو بات مان لی بغیر چوں چرا کے، جب حکم دے رہے ہیں تو چوں چرا کر رہے ہیں کہ یہ ہم لڑیں کیسے، یہ کیسے ہوگا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا.